السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہیں سورہ البقرہ کی تفسیر کے حوالے سے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں آگے چل کر ایک گائے کے واقعے کا مکمل ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کو البقرہ کہتے ہیں۔ اور اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں اس سورت کو تلاوت کیا جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی سورت ہے اور مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ بعض آیات اس میں حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبریں بیان ہوئی ہیں اور 1000 احکام اور 1000 منہیات کا ذکر ہے سورہ البقرہ میں۔ اور سورۃ البقرہ اس میں حج کے مسائل کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کی ابتدا رب العالمین نے حروف مقطعات سے کی ہے۔ الف لام میم، علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف مقطعات۔ تو ان مقطعات حروف کو لا کر اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے مشرکین کو کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں، تو تم بھی قرآن کی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اسی طرح دوسرا مفہوم یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حروف مقطعات لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت انہی حروف کا مخفف ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حروف مقطعات اس لیے ذکر کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سورت کے نام ہوں، تو اس کے بارے میں مختلف تفسیریں ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اور معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ صرف اتنی بات ضرور موجود ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے ایک نیکی دیتے ہیں، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ 10 کے برابر عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم یہ 3 علیحدہ علیحدہ حروف ہیں۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم علیحدہ حرف ہے۔ جو قرآن کا اتنا حرف پڑھے گا، لفظ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے متقین کا ذکر کیا ہے۔ حروف مقطعات لانے کے بعد اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، لا ریب فیہ، اس کا اللہ کا کلام ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ای لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سچی اور سچی کتاب ہے۔ اس کی صداقت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے ایک اور مقام پہ ان الفاظ کے ساتھ وضاحت کی، فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور اس صورت میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں جو احکام اور مسائل ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح اور نجات وابستہ ہے۔ جو عقائد ہیں ان پہ عمل کرنے میں انسان کی نجات ہے، اور یہ باتیں سچ ہیں، اس لحاظ سے بھی اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ کتاب
پاک ہے، اس کا کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر اللہ نے صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ کیوں بنایا ہے؟ ویسے تو یہ سارے عوام الناس کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن یہاں پر ہدی للمتقین کا تذکرہ خاص کیا ہے، کیونکہ اس قرآن پاک سے وہی لوگ مستفید ہوں گے جن کے دل میں اللہ کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر پیش ہونے کا ڈر ہوگا، خوف الہی ہوگا۔ وہی اللہ سے ڈر کے اس قرآن پہ عمل کریں گے۔ جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی ذات کے سامنے پیش ہو کر حساب دینے کے بارے میں، میعاد کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، تو اسے ہدایت کہاں سے میسر ہوگی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔